أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرامی عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں لڑنا کیسے ہے، قل قتال فیہ کبیر کہہ دیں کہ لڑائی اس مہینے میں بڑی ہے، وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ والمسجد الحرام اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا یہ اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنة أكبر من القتل اور فتنہ بہت بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے وہ، یقاتلونکم تمہارے ساتھ لڑتے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتد منکم عن دینی اور جو شخص پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، ان دینی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر گیا، فرمایا وہ کیا ہے، وہو کافر اور وہ کفر پر مرا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ پس وہ لوگ ہیں اکارت ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار اور وہ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ دوزخ میں رہا کریں گے۔ کون؟ جو لوگ مرتد ہو گئے، کلمہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا، مسلمان وہ نہیں رہے اب، فرمایا وہ کیا کریں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہا کریں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ وہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں، بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی یعنی عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا، تقریباً 400 آدمی تھا ان کے لگ بھگ تقریباً۔ تو فرماتے ہیں مجاہدین کا ایک دستہ ان کے ماتحت روانہ کیا کہ تم نے فلاں محاذ پر پہنچنا ہے اور وہاں پر جو مسلمان ہیں
ان پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا اور آخری تاریخیں تھیں، اور اگلا مہینہ رجب کا تھا، تو رجب کے مہینے میں لڑائی منع ہوتی تھی، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم یہ 3 مہینے اور چوتھا رجب کا مہینہ تھا۔ تو ابتدائی اسلام میں یہی مسئلہ تھا، پھر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اس بات پر دونوں گروہ متفق تھے کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات اور بھی بڑھ گئے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے اور ہم پر اپنا حکم نافذ کرنے والے، تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ تو مسلمان دستے نے بھی اپنا دفاع کیا، تو ابن حضرمی کافروں کا یہ سردار تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو اس سے کفار کے جذبات اور زیادہ بڑھے اٹھے۔ جب ان کے جذبات اور بھڑکے، مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے اور 23ویں تاریخ ہے، تو اس میں ہم لڑ رہے ہیں، لیکن اتفاقاً وہ یکم رجب نکلی، یعنی یکم رجب نکلی، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا جمادی الاخری کا آخری دن ابھی چل رہا ہے، ابھی جمادی الاخری ختم نہیں ہوا، لیکن اتفاقاً وہ یکم رجب تھی، لیکن جمادی الاخری کا مہینہ نہیں تھا۔ تو کافروں کو اور تو کچھ نہ ملا، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی ہے، اور یہ پروپیگنڈا انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے جذبات بہت بھڑکا دیے۔ مسلمان بھی اپنی جگہ نادم ہوئے کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، لیکن چاند 29 کا نکلا، 30 کا نہ ہوا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا اس پر ہماری کوئی گرفت تو نہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، یسألونک، یہ تمہارے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فی، عزت والے مہینے میں لڑائی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا قل قتال فیہ کبیر، آپ ان کو جواب دیں کہ عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، ایمان سے روکنا، یہ کافر مسلمانوں کو ایمان سے روکتے ہیں۔ فرمایا وکفر بھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا صریح انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے ذی القعدہ کے مہینے میں روکا تھا۔ حدیبیہ کے سلسلے میں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہیں، وہ فی نفس ہی بہت بڑی ہیں۔ اب یہ لوگ ان مہینوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ انہی مہینوں میں انہوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا، یہ بھی تو سارے گناہ کے کام ہیں نا، اور اگر یہ سارے کام ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ بے شک شہر حرم میں لڑائی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کام ان سے کافی بڑے ہیں۔ تو ان کو اپنی آنکھوں کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا، یعنی اپنی آنکھوں کے اندر، اپنی گربان کے اندر انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، زیادتی کی تھی ماضی میں، دیکھیں وہ ان کو نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو ان کو اپنی طرف بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہی مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، انہی مہینوں میں ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو انہی مہینوں میں ہم نے لوگوں کو یہاں سے نکالا، یہ اپنا گناہ کیوں نہیں دکھاتے؟
فرمایا اگر ان سے غلطی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو اتنا اچھال رہے ہیں اور خود جان بوجھ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔